میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دنیا کی تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ اپنے گھر کے اندر پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کی نسبت سے کہنے اور سننے کے توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ محرم کا مہینہ ہے، رواں دواں ہے۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کے اندر محرم کے بارے میں عاشورہ کے دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو بہت سارے واقعات پیش آئے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی۔ میرے دوستو، قیامت کب آئے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور پھر ہم تک یہ باتیں پہنچی کہ قیامت جو آئے گی وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ کون سی سال، کون سی مہینہ، کون سی تاریخ، یعنی کون سی سال کتنے سال کے بعد آئے گی یہ تو نہیں معلوم، لیکن محرم کے مہینے کے اندر 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، اس وقت قیامت قائم ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی یہ سارے واقعات بھی ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محرم کے مہینے کے اندر محرم میں 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن ہوگا، محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا، قیامت قائم ہوگی اس وقت۔ اس لیے میرے دوستو قیامت جمعے کے دن سے بہت سارے جانور بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آج مسلمان محرم کے مہینے کے اندر خرافات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، اگر کوئی کام آپ نیک سمجھ کر رہے ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہو، اس میں خوشبو آ رہی ہو، لوگ تمہیں تعریف کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی ہے، وہ تمام کے تمام عمل کو آپ کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جائے، وہ کوئی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج انسانوں کی نیت میں فتور آ رہا ہے، آج لوگوں کی نیت خراب ہوتے جا رہا ہے۔ جس چیز کو علماء کرام جتنا اس کو منع کرتے ہیں، آج جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ اس کو کرنے کے اندر اس کو فخر سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دل کی نیت بہت بڑی چیز ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا، اس کے تھوڑے دن کے بعد شہر یمن میں سنا شہر کے اندر یمن میں 2 کوس دور ایک واقعہ پیش آیا۔ برے نیت کے بارے میں یاد آ گئی یہ واقعہ کہ ایک باغ تھا، وہ باغ کا جو مالک تھا بڑا نیک والا تھا، اور جب اس باغ کو پھل کو توڑنے کا وقت ہوتا تھا تو اس علاقے کے تمام غریبوں کو، مساکینوں کو، فقیروں کو، کمزوروں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ پھل ہم توڑ رہے ہیں، جتنا پھل ہوا سے ٹوٹ کر گر جائے وہ تمہارا، یا ہم توڑنے کے وقت
اس کی زندگی میں کچھ کفایت ہوتی تھی، اس کو کچھ ملتا تھا اس پھل کو بیچ کر، اور جتنا پھل ٹوٹتا تھا اس سے زیادہ لوگ غریب اور فقیر لے جاتے تھے، اور وہ بادشاہ جو تھا، وہ جو کیا کہ باغ کا جو مالک تھا، وہ خوش دلی سے ان کو دے دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس باغ کے مالک، اس باغ کا نام بھی لکھا ہے مروان، اس باغ کا نام بھی تھا مروان۔ جب اس کا مالک کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں، اب ان تینوں بیٹوں کے اندر دل کے اندر ایک نیت خراب ہو گئی کہ اگر جس طرح میرا باپ کرتا تھا، اگر ایسی ہم بھی پھل توڑیں گے، غریبوں کو معلوم ہو جائے گا، فقیروں کو معلوم ہو جائے گا، ہم اس کو بلائیں گے تو ہمارا پھل کا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہمارا اہل و عیال کے لیے کم پڑ جائے گا۔ ان تینوں بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہم رات کو پھل توڑیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، ان تینوں کے اندر یہ قسم کھا لیا کہ ہم پھل جو ہے وہ کسی غریبوں کو نہیں دیں گے، کسی مساکین کو نہیں دیں گے، کسی بیوہ کو نہیں دیں گے، اور ہم رات کے اندھیرے کے اندر چپکے سے جائیں گے اور پھل توڑیں گے۔ یہ بات ہو گئی، ایک دن تاریخ طے کر لیا کہ فلاں رات کو ہم جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تینوں کے تینوں چلتا ہے رات کے اندھیرے میں، اپنے باغ کے اندر جاتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے بڑے میٹھے میٹھے بات کر رہے ہیں کہ آج ہمارا پھل تو بڑا ملے گا، آج ہمارے بہت سارا پھل کا کیا کہ بچاؤ ہو جائے گا، آج ہم اس پھل کو بیچیں گے، بہت سارے پیسے آ جائے گا۔ جو یہ میرے باپ تو، ہمارے باپ تو ایسا کرتا تھا، پھل ہمارے کم ہوتے تھے اور غریبوں اور مسکینوں کو زیادہ پھل دے دیتا تھا، جو کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، ہوا سے جو گر جائے وہ بھی تمہارا، ہمارے توڑنے کے وقت اگر وہ تھیلے میں اگر پھل نہ آئے وہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اب یہ تینوں کے اندر نیت خراب ہو گئی، یہ تینوں رات کے اندھیرے میں جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب یہ باغ کے اندر پہنچتا ہے تو باغ کی حالت ایک عجیب طرح دیکھتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے، تینوں اپنے باغ کے اندر دیکھا ایک بھی درخت ہرا بھرا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے درخت کے اندر آگ لگ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پہنچنے سے پہلے آگ کے ذریعے تمام باغ کو جلا دیا۔ جب وہاں یہ حال دیکھتا ہے، وہ کہ ایک اس میں سے ایک کہنے لگا کہ بھائی، ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں ہے، ہمارا باغ کے اندر تو بڑا پھل آیا ہوا تھا، ہمارے باغ کے اندر تو بڑے ہرے بھرے تھے، ہم راستہ بھٹک گئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا نہیں، ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں، ہم راستہ نہیں بھٹکے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پوری نیت کی وجہ سے ہمارے باغ کے اندر آگ لگا دیا، ہمارے باغ جل گئے، ہماری پوری نیت کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں سے تینوں میں سے ایک جو تھوڑا دل کے نیک تھا، ان میں کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اور وہ تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے لگے، کہنے لگا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اے ہمارے رب آپ پاک ہیں، اے ہمارے رب آپ پاک ہیں، یقیناً ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے غریبوں اور مساکینوں اور بیووں کا حق مار لیا۔ اور میرے عزیز دوستو، ان تینوں نے پھر صدق دل سے توبہ کیا۔ جب اس کی انہوں نے پہلے دل کے اندر پوری نیت آئی تو تمام کے تمام ان کے باغات مال سب کے سب ضائع ہو گیا۔ پھر جب انہوں نے صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب پھر توبہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو پھر ایک باغ عطا کیا، پھر ایک باغ عطا کیا۔ اب اس کے اندر اتنا پھل آنے لگے میرے عزیز دوستو، ایک کھچر جو ہوتا ہے کتنا سامان اس کے اوپر بوجھ کتنا لاتے ہیں، تو انگوروں کے ایک ایک خوشے کے اندر ایک ایک گچھے کے اندر اتنا انگور ہوتا تھا کہ اگر ایک کو توڑ لیا جائے تو ایک کھچر کے بوجھ
ایک کھچر کے گاڑی میں رکھ دیا جائے تو وہ ایک گوشہ اتنا ایک انگور کا پھل آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک کھجور کیا کہ انگوروں کا جو گوشہ ہوتا تھا، پھل ہوتا تھا، حبشی غلام آدمی کے اتنا بڑا ہونے لگا۔ جب اس کے دل کے اندر انہوں نے بری نیت سے توبہ استغفار کیا، پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ان کو پھل دینے لگے، ایسے ان کے مال کے اندر برکت ہونے لگی۔ آج میرے پیارے دوستوں، نوجوانوں، آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ آج ہمیں قرآن و حدیث کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، آج ہمیں قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنا بڑا بوجھ لگتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن امام حسین کی زندگی کو پڑھو، اپنی زندگی میں انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے دھوکہ نہیں دیا۔ کہ آج مسلمان دھوکہ نہیں دیتا ہے؟ آج مسلمان کیا جھوٹ نہیں بولتا ہے؟ میرے پیارے دوستو، ایک حج کا ایک قافلہ جا رہا ہے، آج جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں چاہے کسی لین سے ہو، ایک قافلہ ایک حج کے لیے جا رہا ہے۔ اب میرے پیارے دوستو، جاتے جاتے قافلے میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو جا رہا ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی لاش کو کہاں لے کر جائیں، یہی اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ قبر کو کھودا، میرے پیارے دوستوں، قبر کو کھودا، اور جب قبر تیار ہو گئی کھود کے تو دیکھا جو ہی اس کو لاش کو اس کے اندر دفن کرنے والا تھا، ایک بہت بڑا موٹا اژدہا یعنی ایک کالا سانپ اس کے قبر کے اندر بیٹھا ہے۔ آدمی کے اندر خوف آ گیا کہ یہ سانپ یہاں سے کیسے ہوا۔ میرے پیارے دوستوں، اس قبر کو بند کر دیتا ہے اور پھر دور چلا جاتا ہے، کئی کوس دور جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہاں اس کی قبر کو تیار کیا جائے، اور یہاں میرے دوستوں قبر کو کھودتا ہے۔ لیکن جب قبر کو کھود کر تیار ہو گیا، اب وہ لاش کو قبر کے اندر ڈالنے والا تھا کہ دیکھا پھر وہی سانپ وہاں موجود ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کہاں جا رہے میرے دوستوں؟ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، لیکن بیچ کے اندر جب یہ آدمی مر جاتا ہے، اس کے لیے قبر کو کھودتا ہے تو وہاں کیا کہ سانپ موجود ہے۔ پھر دور چلا جاتا ہے، تین قبر کو کھودا اور تینوں مرتبہ میرے دوستوں ایسی سانپ موجود ہے۔ الغرض مکہ کے اندر پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے، ان کے مجلس کے اندر کیا اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، ہم اس لاش کو کیا کریں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، چاہے پوری دنیا تم قبر کو کھود دو گے، یہ سانپ تم کو وہاں موجود پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ اس انسان کے کچھ ایسے کرتوت ہوں گے، اس انسان کے کچھ ایسے عمل ہوں گے، اس انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے عبرت کے لیے دکھا دیتا ہے۔ کہا کہ جاؤ، تم نے جہاں اس کو قبر کو کھودا ہے اسی کے اندر اس کو دفن کر دو۔ پھر میرے دوستو، جب اس کو قبر کو کھودا تو دیکھا وہاں وہ سانپ موجود ہے، اس لاش کو وہیں جا کے دفن کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، جب تم یہاں سے حج کو واپس کر کے جاؤ گے، اس کے گھر پہنچو گے، اس کے علاقے میں اس سے پوچھنا کہ آخر یہ کیا کام کرتا تھا، یہ کون سی گناہ کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دکھا رہا ہے۔ میرے پیارے دوست، وہ جاتا ہے حج سے واپس جا کے سارا کے سارا قافلہ اس کے گاؤں پہ لے جاتا ہے اور ان کے بارے میں پوچھتا ہے وہ کیسا آدمی تھا۔ لوگ کہتا ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا۔ لوگ پریشان ہیں کہ آخر ایسے کون سی کرتوت ہے، ایسے کون سی گناہ ہے۔ اب لوگ تو کہتا اس کے بارے میں تعریف کر رہے ہیں،
روزہ بھی رکھتا تھا، لین دین بھی کرتا تھا لوگوں سے، لیکن کہنے لگا نا کچھ ایسا گناہ ضرور ہوگا، کچھ ایسا گناہ ضرور ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے۔ آخرکار اس کی بیوی سے پوچھا، اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا تھا؟ تمہارے شوہر کا ہم نے یہ حال دیکھا، جب اس کا انتقال ہو گیا ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو وہاں سانپ ملا، اژدہا کالا ناگ وہاں سانپ کے موجود ہے، وہ پڑے ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، اس کی بیوی کہنے لگا یہ تجارت کرتا تھا، یہ لین دین کرتا تھا، یہ بازار سے مال کو لاتا تھا، اناج کو لاتا تھا، اور اناج سے میرے دوستو کچھ اناج اس کے اندر کم کر دیتا تھا، 2-4 کلو نکال لیتا تھا، اور پھر وزن کرنے کے لیے اس میں گھاس اور پھوس بھر دیتا تھا تاکہ وزن پورے ہو جائے۔ ایسے ہی انہوں نے دھوکہ سے کاروبار کیا۔ میرے پیارے دوستو، نوجوانوں، جب ایسے کوئی دھوکہ دیتا ہے، چاہے تجارت میں ہو، چاہے دکان میں ہو، لین دین میں ہو، کسی طرح سے کسی کو دھوکہ دیا، وہ انسان کیا کرتا تھا؟ اناج لاتا تھا اور بوریا میں سے کھانے کے لیے 2-4 کلو نکال لیتا تھا، اور اس کی وزن کو پورا کرنے کے لیے گھاس پھوس بھر دیتا تھا تاکہ آدمی کو پتہ کیا چلے کہ 40 کلو 50 کلو وزن پورا ہے۔ دھوکہ سے کاروبار کرتا تھا۔ آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا، قبر کے اندر یہ دکھا دیا لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھا دیا کہ لوگوں اگر دھوکہ دو گے تو یہ حال تمہارا بھی ہوگا۔ تو کیا آج مسلمان دھوکہ نہیں دے رہا ہے؟ بھائی بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے، پڑوسی پڑوس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنی زندگی میں کبھی کسی کو میرے دوست دھوکہ نہیں دیا، لیکن آج دیکھ لو، اور کیوں؟ جس کے رگوں کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے پہلے ان کی ماں کی شان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھلکی سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، ایک کافر بوڑھا آتا ہے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں آپ کو رسول نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، لیکن میں سنا ہوں کہ نبی بڑے سخی ہوتے ہیں، نبی بڑے دل کا مدد کرنے والے ہوتے ہیں، میرا سفر بڑا، میرا گھر بڑا دور ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، پیدل نہیں چل سکتا ہوں، ایک سواری مجھے دے دو، حالانکہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں۔ ذرا غور کرو کیا کہتا ہے۔ آج ہمارے پاس کوئی آ جائے اور یہ کہہ دے کسی کو تو اس کے دل کے اندر غصہ سے میرے جو دوست دل ملا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کیا کہ آج مجھے کون ہے جو مجھے سواری دے، آج مجھے کون ہے جو سواری دے، کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں اس سے اعلیٰ درجے کا سواری دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت کیا کہ ایک صحابی اٹھتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنا اونٹ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے، میں آپ کو دیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے لیا اور اس جنہوں نے مانگنے کے لیے جو آیا تھا اس بوڑھے کو دے دیا کہ یہ لو آئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، لیکن میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مجھے کپڑا بھی دیجیے۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، کون ہے جو مجھے آج کپڑا دے گے؟ میں جنت کے اندر اس سے اعلیٰ درجے کا کپڑا دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا کپڑا اتار کر، اپنا جبہ اتار کر اللہ کے رسول کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے آدمی کو، مسافر کو دے دیا، یہ لے لو بھائی جاؤ۔ اب پھر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، اے اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا بھی چاہیے، حالانکہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے کوئی سوال کرے تو نہ جانے ہم کیا کس لہجے سے جواب دیں گے اس کو۔
کس لہجے سے ہم جواب دیتے ہیں؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مجمع سے اعلان کرتا ہے کون ہے آج مجھے روٹی دے وے، آج مجھے کھانا دے وے، میں جنت کے اندر اعلیٰ درجے کا کھانا کا وعدہ کرتا ہوں۔ تمام صحابہ کرام 300 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود ہے، سب اپنے سر کو نیچے کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے 3 مرتبہ یہی اعلان کیا کون ہے جو مجھے کھانا دے وے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کا کھانا دوں گا، کون ہے جو مجھے آج کھانا دے وے، میں درد کیا کہ میرے دوستوں میں جنت کے اندر اعلیٰ درجے کا کھانا کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین تھا۔ آج ہمیں قرآن کریم پر یقین نہیں اور اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہلاتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لیکن کوئی مجمع سے نہیں اٹھا۔ اور کیوں نہیں اٹھا؟ 300 صحابہ جو وہاں موجود تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہے اس میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کا 2 دن کا، کسی کا 3 دن کا، کسی کا 4 دن کا خود فاقہ نہ ہو۔ 2-3 دن سے خود وہ سب کھانا نہیں کھائے ہیں تو کہاں سے اٹھ کر کھانا دیتے؟ لیکن میرے دوست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بڑے میاں کے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا آ جاؤ، ایک ایسے گھر کے اندر لے کر جاتا ہوں جہاں کچھ نہ کچھ ضرورت کیا کہ تمہیں ملے گا کھانا۔ میرے پیارے دوستو سیدھے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گیا اور فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ اے خاتون جنت، اے نبی کے لفظ جگر، اہل بیت، ایک بھوکا ہے، ایک مسافر ہے، بھوکا ہے، کچھ کھانا دو۔ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، بھوکا ہے، کچھ کھانا دو۔ میرے پیارے دوستو اندر سے آواز آتی ہے اور سلمان ذرا دیکھو تو صحیح گلی کے اندر حسنین کریمین کھیل رہے ہوں گے۔ 3 دن کے بھوکوں نے، 3 دن کے ہمارے گھر کے اندر خود فاقہ نے حسن حسین کے چہرے کو مرجھا گئے، پھول جیسا جو چہرہ تھا وہ مرجھا گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ فاطمہ کا کہنے کا مطلب ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ مایوس ہو کر جانے لگے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن میرے دوست جب جانے لگے تو آواز دیا حضرت فاطمہ نے کہ اے سلمان ادھر آؤ، اے سلمان ادھر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو یہاں بیٹھاؤ۔ میرے گھر کے اندر تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میرے یہ سر کی چادر ہے، میرے چادر یہ لے جاؤ اور شمعون یہودی کے یہاں گروی رکھ دو اور وہاں سے کچھ اناج لے کر آؤ، اناج لے کر آؤ، میں اس کو پیس کر پکا کر پھر کھانا کھلا کر اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا کھلا کر یہاں سے بھیجوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر لے کے بازار کے اندر جاتے ہیں، شمعون یہودی کے پاس جاتے ہیں، فرمایا کہ یہ نبی کے لفظ ذکر کی بیٹی کی کیا کہ سر کی دوپٹہ ہے، چادر ہے، اوڑھنی ہے، اس کو گروی رکھ کر کچھ اناج دے دو۔ میرے پیارے دوستو وہ شمعون یہودی وہ چادر کو دیکھتا ہے اور رونے لگا، وہ شمعون یہودی رونے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، میں تورات کا پڑھنے والا ہوں، تورات کو پڑھنے والا ہوں۔ ہمارے تورات کے اندر یہ باتیں لکھی ہے کہ آخری نبی کی بیٹی کے یہاں ایک بھوکا مسافر آئے گا، اس کے گھر کے اندر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوگا، اس کے گھر کے اندر خود فاقہ ہوگا، لیکن مسافر کے مہمان کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کے چادر یہودی کے یہاں گروی رکھے گا۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگا، وہ شمعون کہنے لگا میں کتنا وہ بدبخت ہوں کہ میں ہی وہ یہودی بننا تھا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ فرمایا اے سلمان یہ اناج تم تو لے لو اور کسی دوسرے کے یہاں کسی دوسرے سے حضرت فاطمہ کے گھر جا کے بھجوا دو اور مجھے چنڈی کالی کملی والے کے پاس لے کر چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر میں دنیا سے چلا جاؤں اور اللہ کے یہاں کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے جلدی مسلمان
خون کیا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں کے اندر جب یہ خون دوڑتا ہے تو کیوں نہیں بہادر بنے گا؟ میرے پیارے دوست، بہت سارے واقعہ آپ نے کربلا کے اندر سن چکے ہیں۔ الغرض جب کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور بات ہوتی ہے، خالی آپ لوگ سنے ہیں کہ کربلا کے اندر ان کو شہید کر دیا گیا۔ بات ایسی تھی کہ یزید جو تھے، یعنی وقت کے جو حکومت تھے، وہاں کے جو حاکم تھے، اس کے دور کے اندر گناہ ہو رہا تھا، اس کے دور کے اندر گناہ ہو رہا تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اسلامی خلافت، اسلامی حکومت چلانے کے لائق نہیں ہو۔ لیکن میرے پیارے دوست، بہت سارے باتوں کے اندر بات بن گئی۔ ایک بات ابن زیاد نے جو وقت کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کھڑے کھڑے یہ کہو کہ وقت کے جو حاکم ہیں اس کو میں ووٹ دیتا ہوں، اس کو میں حاکم مانتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے دور کے اندر اس کی حکومت میں گناہ ہو رہا ہے اور خاموش ہے وہ، اس میں بات نہیں بنی۔ میرے دوستوں، انہوں نے کہا کہ مجھے یزید سے ڈائریکٹ ملاقات کرنے دے، لیکن انہوں نے وہاں بھی ملاقات نہیں ہونے دیا، ان دونوں کو ملنے نہیں دیا۔ اور میرے پیارے دوستوں، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اگر جنگ کے لیے آتے، لڑنے کے لیے آتے، دودھ پیتا بچے کو لے کر آتے، عورتوں کو لے کر آتے، نہیں جاتے ہی میرے عزیز دوستوں۔ یہ تو بات بنانے کے لیے آئے تھے، مشورہ کے لیے آئے تھے، اور 12,000 خطوط لکھے کوفہ والوں نے کہ آپ آئیے، آپ کے ہاتھ ہم بیعت کرتے ہیں، آپ کو ہم حکمران بنائیں گے۔ اس نیت سے میرے عزیز دوست آئے تھے، بات نہیں بنی، اور جنگ کے اندر یہاں سے آ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، مجھے دوبارہ مدینے کے اندر جانے دو، یا میں علی کا بیٹا ہوں، شیر خدا کا بیٹا ہوں، امام کیا خاتون جنت کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں بیٹا ہوں، مجھے کسی سرحد کے اندر بھیج دو، میں وہاں جہاد کرتا رہوں گا، یا تو مجھے یزید سے ملنے دے۔ 3 باتیں رکھی، لیکن تینوں میں سے جو بیچ میں تھا اس میں ایک بات نہیں مانی، اور کہا کہ آپ یہیں کھڑے کھڑے اوڑ دو کہ میں حکم وقت کے حکمران کی بات جو ہے اس کو میں تسلیم میں موڑ دیتا ہوں۔ کہا کہ پھر میرے گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن گردن چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے پیارے دوستو، حضرت تمام کو تمام یہ بات ذکر کئی مرتبہ سنے ہیں، سب کو شہید کر دیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے لڑ رہے ہیں، 80 سے زیادہ بدن کے اندر زخم ہے، پانی بند ہے۔ حالانکہ جب ایک مرتبہ ظہر کا وقت ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفین سے کہا کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا نماز تو ہم پڑھیں گے، لیکن ہمیں وضو کا ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو مسجد کے اندر جو پانی تھا وہ سب مخالفین کو دے دیا، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ ریتیلی زمین ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ اگر وہ مخالفین کو پانی نہ دیتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کی ضرورت، یہ پیاسے رہنے نہیں پڑتا، لیکن سب میرے دوستوں مخالفین کو دے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مجھے آخری وقت ہے، اب مجھے یہ شہید کر دے گا۔ ایک ایسے خطبہ دیا میرے دوستو، اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو خطبہ دیتے، زمین پھٹ جاتا، لرزنے لگتے، پہاڑ کو خطبہ دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو خطبہ دیتا تو نہ جانے آسمان کیا ہو جاتا۔ لیکن وارے کیا کہ مسلمان، ان کے دلوں کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ لیکن میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت پر کچھ بد دعا کر دی۔ میرے دوستو، آسمان کی طرف اثر کا وقت ہے، آسمان کی طرف آنکھ کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہا کہ یا اللہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک میں کبھی اکیلے نماز نہیں پڑھا ہوں، آج تک میں کبھی اکیلے نماز نہیں پڑھا ہوں۔ انہوں نے پورے کے پورے ہمارے جماعت کو ختم کر دیا۔ آج تکبیر کہنے والا کوئی نہیں ہے، آج اذان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، میری یہ دعا ہے، جو میرے مخالفین ہیں، قیامت تک ان سب کو نماز جماعت کا نصیب نہ ہو۔
میرے پیارے دوستو، آج بھی دنیا کے اندر آپ اس بات کو ذہن لگائیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں، جو ڈھول تماشا کرتے ہیں، کیا اسے نماز کی توفیق ہوتی ہے؟ کل مغرب کی نماز یہاں ہو رہی ہے، لوگ ڈھول تماشے میں لگے، دیکھ لو کون حسینی ہے۔ کہا کہ اللہ، میں کبھی بھی اکیلے نماز نہیں پڑھا ہوں، انہوں نے پوری کی پوری ہماری جماعت کو ختم کر دیا، آج مجھے اکیلے نماز پڑھنی پڑے گا، کسی کو بھی مخالفین کو کسی کو نماز کی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ دوسری بددعا کیا، اللہ میں خود قرآن کا قاری، میرے اولاد قرآن کا قاری، میری ماں قرآن کا قاری، میرا باپ قرآن کا قاری، میرا نانا قرآن کا قاری، اے اللہ اس سینوں کے اندر جس میں قرآن کریم محفوظ تھا، اس سینوں کے اوپر انہوں نے تلوار مارے، برچھے مارے، تیر مارے، سب کو ہلاک کر دیا۔ اے اللہ ان سب میں قیامت تک ان سبوں کو کسی کے اولاد کو حافظ قرآن، یا اللہ بے شک ان سب کو مال کی دولت دینا، زمین کا دولت دینا، بڑے بڑے بنگلے دینا، بڑے بڑے گاڑیاں دینا، لیکن قرآن کی دولت سے محروم رکھنا۔ آج دیکھ لو میرے پیارے دوستو، ان کو ماننے والے، غلط جو ماننے والے ہیں، اللہ ان کے اولادوں کے گھروں کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ یا اللہ انہوں نے مجھے پیاسا رکھا۔ تیسری دعا بددعا کیا، اللہ انہوں نے مجھے پیاسا رکھا، میرے قاتلین کو مرنے کے وقت پیاس ایسی موت آئے کہ سمندر پلا دے گئے، پھر بھی ان کی پیاس نہیں مجھے۔ اللہ سے شرط کیجیے، کتاب ہے اس میں میں بہت پڑھنے کے زمانے میں شاید یہ واقعہ پڑھا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قتل کیا تھا، جتنے آدمی اس میں شامل تھے، اس میں سے ایک آدمی کا جب آخری وقت آیا، جب مرنے لگا وہ، تو کہا کہ مجھے پانی دو، پانی دو، پانی پلا رہا۔ لکھا ہے اس کتاب کے اندر، لکھا تھا کہ اس کا پیڑ جو ہے وہ اونٹ کی طرح، مجھلی کی طرح ہو گیا تھا، پھر بھی وہ پانی کر رہا۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، اسی کو امام حسین ایک گناہ کے لیے پورے خاندان کو مٹا دیا، آج ہم اور آپ اسی کا نام پر شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سارا کے سارا خاندان ختم ہو گیا، سارا کے سارا خاندان ختم ہو گیا، اور خیمے کے اندر خواتین موجود ہیں، خیمے کے نزدیک سامنے لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک بھی خواتین اہل بیت میں سے ایک بھی خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ ہمیں اور آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آج مرد تو گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور عورتوں کو تھالیوں کے اندر پرساد لے کر، کھیر اور پوری لے کر بھیج کر اس ڈبے کے اندر، اس کاغذ کے اندر سجدہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ماننے والے کہتے ہیں، مجھے سب امام حسین کو نہیں مانتے، ہم کھیر پوری سے نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی سنتوں سے مانتے ہیں، ہم اس کے عقائد سے مانتے ہیں، ہم اس سے جس چیز کو انہوں نے سر کٹا دیا، سر کو جھکنے نہیں دیا، ہم ایسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں۔ میرے دوستو، آج چھوٹی چھوٹی قوم نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ لوگ قیام خانیوں میں سے، بڑے خاندان میں سے شمار ہوتے ہیں، مگر آپ لوگ آج بھی اسی ڈبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں عورتیں آتی ہیں اور تختہ کے نیچے نریل کو گھما رہا ہے، بیٹا دے دو، گھوم گھوم کر آ کر پیٹ میں بیٹا دیتا۔ کیا دماغ ہے؟ کہاں دماغ چلی گئی میرے دوستو؟ اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اے میرے دوستو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ میں پہلے بھی بتایا، خدا کی قسم آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ ساری کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کیے ہیں، شرک کیے ہیں، وہ سارے کے سارے تین اعمال آپ کو ختم ہو جائے گا۔ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ نے نماز نہیں پڑھا، اللہ چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، کر ہی دے گا، یہ یقین نہیں ہے۔ آپ نے روزہ رکھنے کی طاقت تھی، آپ نے روزہ نہیں رکھا، اللہ چاہے گا تو آپ اس چیز کو معاف بھی کر سکتا ہے، ورنہ پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے نماز پڑھ رہے ہو، آپ نے روزہ بھی رکھ رہے ہو، آپ حج بھی کر رہے ہو، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، اور ساتھ میں شرک کر رہے ہو، سیدھا آپ کو جہنم کے اندر جاؤ۔ بے نمازی کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا، زنا کیا اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا مرنے کے بعد وہ جہنم
چاہے وہ دیکھنے میں مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہو، بڑا اچھا نام رکھا ہو، بڑا سیٹ کہلاتا ہو، بڑا حاجی کہلاتا ہو، بڑا نمازی کہلاتا ہو، لیکن شرک کیے ہو سیدھے جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اور یہ تعزیہ کے اندر سر جھکانا، یہ تعزیہ کے اندر چڑھاوا کرنا، یہ بالکل شرک ہے، یہ بالکل شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایک پورے کے پورے خاندان ختم ہو گیا، پردے میں رہا، ایک عورت بھی خیمے سے باہر نہیں نکلا۔ آج ہماری ماں بہنیں بن سور کر میک اپ کر کر آتی ہیں اور اس کے اندر سر جھکاتی ہے۔ ذرا غور کرنے کے مقام ہے، اپنے سینے کے اندر ہاتھ رکھ کر کبھی سوچنا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی بہو کو نہیں روک رہے ہو، اپنی بیٹی کو نہیں روک رہے ہو، اپنی بیوی کے نہیں روک رہے ہو، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی آپ کا بھی، یاد رکھیے گا آپ کا بھی پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، نوجوانوں، یہ سارے کے سارا خرافات اپنے ذہن سے ہٹاؤ، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول بناؤ، اپنے گھر کے اندر سنت کا ماحول بناؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ، ایسا کوئی دن نہیں گزرا جس میں نے قرآن کریم کو تلاوت نہیں کیا ہوں۔ آج میرے قرآن پڑھنے والے سب کو ختم کر دیا ہے۔ میرے دوستو، عصر کا وقت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی نہیں ہے، تیمم سے کیا ہے، تیمم کرتا، مٹی سے تیمم کرتا ہے اور نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ جب میں سجدے کے اندر جاؤں تو مجھے میری جان چلی جائے۔ اور ایسے ہی ہوا میرے دوستو، پانی نہیں ہے، تیمم سے کیا ہے، مٹی سے تیمم کرتا ہے اور نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، اور جو سجدے کے اندر جاتا ہے اور مخالفین نے، دشمن نے اس کے سر کو قلم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، نوجوانوں، آج اسی کے دن ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اپنے گھر کے اندر اچھے بنا کے کھا سکتے ہیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، نہیں کرو گے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کرو گے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو کچھ اچھے بنا کر اپنے گھر، اپنے اہل و عیال میں، اپنے بچوں میں خرچ کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں تعزیہ بناؤ، ڈھول تماشا کرو، نمازوں کو چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو۔ میرے پیارے دوستو، اپنے گھر کو، ماحول کو سدھارو، اپنے گھر کو، ماحول کو بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کرنے